प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार व्यूअर्स असां गुफ्तगू कंदासीं हाणे इमरान ख़ान जे उन संगीन इल्ज़ाम जो जेको हुन आसिफ़ ज़रदारी मथां लॻायो आहे त आसिफ़ ज़रदारी खेसि क़त्ल कराइणु चाहे थो ऐं दहशतगर्द खे तंज़ीम खे हुन पैसा बि ॾेई छॾिया आहिनि ऐं इन हवाले सां पीपल्स पार्टी जे तरफ़ां इमरान ख़ान खे लीगल नोटिस मोकिलण जो ऐलान बि कयो वियो आहे। इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे त इमरान ख़ान खे लीगल नोटिस मोकिलियो वेंदो ऐं उनखे चयो वेंदो त हू माफ़ी वठे। जेकॾहिं इमरान ख़ान माफ़ी न वरिती त पोइ उनजे ख़िलाफ़ु अदालत में वञिबो। ऐं ज़ाहिर आहे इमरान ख़ान मुल्क जो वज़ीर आज़म रहियो आहे, उनखे ईअं इल्ज़ाम हणण खां पहिरीं ज़रूरु केस पंहिंजा सबूत बि ॾियणु घुरिजनि हा, या घटि में घटि इहा उनखे ॻाल्हि करणु खपे हा त कहिड़ी दहशतगर्द उहा तंज़ीम आहे जंहिंखे आसिफ़ ज़रदारी साहब पैसा ॾिना आहिनि। पीपल्स पार्टी जी क़यादत, पीपल्स पार्टी जी जेका लीडरशिप आहे उहा त पाण दहशतगर्दी जो शिकार रही आहे ऐं दहशतगर्द तंज़ीमुनि जे निशाने ते रही आहे ऐं अञा बि आहे। त इन मामले ते इमरान ख़ान जा बयान हुए बि हर ॿिए ॾींहं ते हिकिड़ा अजीब ग़रीब क़िस्म जा ईंदा आहिनि। त इन ते वरी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। फरवाज़ दरवेश साहब गॾु आहिनि। फरवाज़ साहब, इमरान ख़ान साहब का ये संगीन किस्म का इल्ज़ाम, मुझे तो खैर इतना मैं उसको सीरियस वैसे मैं नहीं ले रहा उनको सीरियस कि आसिफ़ ज़रदारी उनको कत्ल करवाना चाहते हैं, तो मुझे तो समझ में नहीं आया क्योंकि ये तो फिर कल फिर कहेंगे कोई और था। जब इन पर अटैक हुआ तो इन्होंने कहा कि वो कुछ अस्करी लोग हैं, क़यादत के लोग हैं, और उन्होंने उनके नाम भी बताए थे कि FIR नहीं कटी थी। तो ये हर रोज़ जो है वो नई बात कर देता है। तो क्या लगता है आपको? मुझे तो लगता है कि कुछ और ही ये मामला सियासी नहीं कोई नफ्सियाती। मैं इसकी तरफ आता हूँ, मैं बिल्कुल इसका जवाब दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं हमारे दोस्त सलमान साहब की बात का जवाब दे दूँ। मैं उन्होंने वो फॉरेन मिनिस्टर की बात की थी, जैसे बिलावल की परफॉर्मेंस। फॉरेन मिनिस्टर की पहली बात तो काम नहीं होता कि जाके वो पैसे इकट्ठे करके लाए, पहली बात तो ये। और मैंने पीपल्स पार्टी की जो है फॉरेन मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस की बात की थी। ये एक अलग टॉपिक है कि सिंध में उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उस पर बात कर सकते हैं। अलग टॉपिक की नहीं है ना, बात फॉरेन अफेयर्स की थी। अब ये कि उन्होंने क्या काम के पैसे नहीं ला सके, वो उसका अव्वल तो बिलावल का या किसी भी फॉरेन मिनिस्टर का ये काम नहीं होता। दूसरी बात ये कि आप उसको कंपेयर करेंगे जब आप आइसोलेशन में थे, ना अरब आपसे बात कर रहे थे, ना अमेरिका आपसे बात कर रहा था, ना आपसे चीन बात कर रहा था, उससे आप कंपेयर करें। हाँ, वो तो कम से कम बर्फ पिघली है, वो बर्फ पिघली ना। तो उसको तो अब ये तो नहीं कह सकते बिलावल के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, किसी भी फॉरेन मिनिस्टर के पास नहीं है कि वो पैसा लेकर आ जाएगा एकदम से। लेकिन इसमें मैं एक बात कर दूं फिर आप कंप्लीट। लेकिन एक बिलावल के उस पर क्रेडिट पे एक बात जाती है कि जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो फंड कायम किया है, 30 साल तक जदोजहद करते रहे। बात कह रहा था, अब जाकर हुआ है इस 30 साल में। आप देखिए आप नहीं कर सके ना। मैं यही तो मैं जो कोई भी नहीं कर सका इन 30 सालों में, जितने भी फॉरेन मिनिस्टर बने कोई नहीं कर सका। मैं अपने भाई सलमान साहब को वही जवाब देना चाह रहा था कि बिलावल ने जो सैलाब ज़दगान थे, हमारे क्लाइमेट चेंज था, ये दुनिया को जाकर बताया कि भाई ये सैलाब हमारे मुल्क में फिर आ सकता है। आपकी ने जो एमिशन फैलाई, आपने जो काम किए हैं, उसका खमियाजा हम जैसे ममालिक, मेरे लोग, हमारे लोग जो है उसकी खमियाजा भुगत रहे हैं। तो ये दुनिया में हाईलाइट करना होता है ना। ये काम अब से 1 साल पहले क्यों नहीं हुआ? यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल का आना, वो तो पूरा क्रेडिट बिलावल को चाहता है। तो ये जो क्रेडिट ड्यू है वहां पर तो हम देना। हम क्यों हर चीज के अंदर जो है कि उसने ये नहीं किया, वो नहीं किया? भाई 1000 काम उसने नहीं किया हो सकता है, जो काम उसने किया उसका तो क्रेडिट दें कम से कम। इतना तो हमें दिल में वफादारी पैदा हम करें। तो मेरा मकसद वो था। दूसरी बात ये कि बिल्कुल सलमान साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ये हमें सबको बैठ के ये मसला हल करना है। ये पीपल्स पार्टी के अकेले के बस का बात नहीं है, नून लीग की, काफ लीग, PTI, मसला रियासत का है। तो ये मसला रियासत का है। और इसी के लिए शहबाज शरीफ साहब जो है पिछले अपने जब अपोजिशन लीडर थे तो कहते मिसाक़े मईशत साइन करो। जरदारी साहब भी चाह रहे थे, कौन नहीं कर रहा था उस वक्त? इमरान खान जो कि हुक्मरान था। आज भी कौन नहीं कर रहा है? इमरान खान ही नहीं कर रहे ना भाई। पार्लियामेंट में तो इमरान खान ने इस्तीफे दे दिए। आप सड़कों में बैठे हुए, बात करने को एक आदमी तैयार नहीं है आपकी उसकी, और वो रात कुछ कहता है, सुबह कुछ कहता है। तो हम ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था ना इनके दरमियान, उसको चले कहीं वॉल्यूशन हुई है छोटी मोटी, लेकिन दोनों ने, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पासदारी की जितनी कर सकते थे। इसी तरह से अब इस वक्त मिसाक़े मईशत की जरूरत है। अब उस रियासत को बचाने के लिए जरूरत है ना भाई। रियासत होगी तो आप सियासत खेलेंगे, फिर आप कहाँ सियासत खेलेंगे? यहाँ पर आपने क्या बनना है? आपने क्या जो है जाकर आप चाह रहे हैं कि श्रीलंका बन जाए, जहां पर लोगों को जो है बच्चों के स्कूल बस में जाने के लिए पेट्रोल ना, एम्बुलेंसेस में पेट्रोल ना हो, हम जो है ट्रैवल करने के लिए पेट्रोल ना हो, हमारे मुल्क में दवाइयां आना बंद हो जाए। हम क्या क्या ये चाह रहे हैं? हम कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं हम? तो उसकी में क्या रुकावट है? तो ऐसा ही चाहते हैं कि वो तो इमरान, उनकी तो ख्वाहिशात ये हैं कि ऐसा कुछ हो जाए। और उसके बाद तो ट्विटर पे उनका कैंपेन चलती है कि इन लोगों को फिर जो है ना घरों से निकल के लोग मारना शुरू कर दें, श्रीलंका जैसी हालत हो। मतलब ये उनकी ख्वाहिशात हैं। वो चाह रहे हैं इसके लिए लोग इतने
بدحالی کا شکار ہو جائیں, اتنے بحران کا شکار ہوں کہ لوگ اس کے پھر مارا ماری شروع کر دیں. مطلب آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ اور پھر آپ بولیں دیکھیں جی میں تو کہہ رہا تھا یہ ڈائریکشن ویژن ہونا چاہیے. دیکھیں کیسا ویژن ہے کہ آپ صبح ایک بات کرتے ہیں, شام کو دوسری بات کرتے ہیں, آپ صرف اتنے یہاں پر وہ آپ کا رجیم چینج کا سائفر سے لے کر معاملہ شروع ہوتا ہے, پھر چلتا چلتا آخر آ کر محسن نقوی پہ رکتا ہے کہ اس نے اس کو. آپ امریکہ کہیں پر تو آپ کھڑے ہو. اچھا سائفر تھا تو آپ یار غیرت مندی کا تقاضا تھا کہ آپ کے پی حکومت کہتی ہے ہم تو اب ان سے کوئی, جب کے پی میں تھے کہ ہم امریکہ سے کوئی ایڈ نہیں لیں گے, آپ وہاں پر ایڈ بھی لے رہے ہیں, پھر آپ مل بھی رہے ہیں, فواد چودھری جا کے مل رہے ہیں امریکن ایمبیسیڈر سے, پھر آپ ترلے بھی کر رہے ہیں. مطلب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. یا تو آپ ایک طرف کھڑے ہو جائیں, آپ پھر دکھائیں غیرت مند بنے, آپ پھر آپ بولیں ہاں جی ٹھیک ہے ختم, ہم کھڑے ہو گئے اور ہم جو ہے یہ ان کا امریکہ کے آگے کھڑے ہو گئے. تو وہ بھی نہیں کھڑے ہو رہے, آپ ہر طرف سے آپ پھر کیمپین بھی کر رہے ہیں. تو بہرحال کوئی سیاست بھی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں. میں آپ کو دیکھیں خود بھی دیکھیں نا فراز صاحب کہ پنجاب میں اب پتہ نہیں اب کیا ان کا حال ہونے والا ہے. آپ استعفے دیتے تھے, پھر کہتے ہیں کہ ہم استعفے واپس لیں گے ہم اسمبلی. جب حکومت بلا رہی تھی تو آپ جا نہیں رہے تھے, اب آپ حکومت نے جب آپ کو نکال دیا تو اب آپ چیخ رہے ہیں کہ ہمیں کیوں نکالا. پھر دوسری بات یہ کہ آپ ادھر ہر بائی الیکشن میں کھڑے ہو جاتے ہیں, حلف اٹھانے نہیں لینے جا رہے. پھر اس کے بعد مطلب یہ کیا ہے کہ آپ ہر روز الیکشن کمیشن اس پہ حلقے پہ الیکشن کرواتا رہے گا. ابھی یہ 100 سے زائد سیٹیں خالی ہوئی تو کیا سب پر یہ بندہ اکیلے کھڑا ہوگا؟ یعنی پوری دنیا تباہ ہو گئی, ختم ہو گئی, یہ اکیلا بندہ بچا ہے. آپ ایک بات بتائیں مجھے, امریکہ میں ٹرمپ عمران خان سے زیادہ ووکل ہے, زیادہ باتیں کرنا, اور جو جلد سے جلوس بھی, اس نے کیپٹل پہ حملہ بھی ہو گیا تھا, ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو کیا ٹرمپ روزانہ کسی پہ الزام لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیے. لیکن حکومت میں تو دونوں کی اپروچ ایک جیسی نہیں, ہاں وہ حکومت میں تھی, لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں ہار گیا نا وہ. لیکن وہ کیا وہ دھاندلی کی کیمپین چلا رہا ہے, کہیں دھرنے دے دیے ہیں, کہیں وہ روزانہ لوگوں کو کہہ رہا ہے تم ادھر نکلو تم ادھر نکلو, امریکہ کا ستیہ ناش کر دو. مطلب صبح شام لوگوں کو ایک ہجانے کی کیفیت تاریخ کی بھی اس نے نہیں بالکل نہیں کی ہوئی نا, کیونکہ وہاں پر نیشنل انٹرسٹ کے اندر یہ تو کہتا ہے میں کھیلوں گا, میں نہیں تو پھر کسی کو کھیلنے نہیں دوں. یعنی کہ ٹرمپ جیسا آدمی بھی چپ کر کے اس کو بٹھا دیا گیا کہ بھائی نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے کہ نیشنل قومی مفاد کے اندر آپ نے یہ ہجانی کسی کیفیت نہیں طاری کرنی. کیونکہ اگر فرض کریں ٹرمپ کل کو صبح بڑھنا شروع کر دے گی, امریکہ جو ہے وہ ڈیفالٹ کر گیا ہے, امریکہ کی معیشت ختم ہونے والی, لوگ اسٹاک مارکیٹ سے پیسہ نکالیں گے, جو کسی نے امریکہ وہ نکالے گا, لوگ اسپینڈ کرنا بند کر دیں گے. ابھی اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے ہجانی کسی کیفیت طاری کر کے رکھی ہوئی ہے, تو لوگ ڈر گئے یار ڈیفالٹ ہو رہا ہے. یعنی اتنا کہو کہ وہ ہو جائے, وہ ایسا ہی ہوتا ہے نا. جھوٹ اتنی بار بولو کہ سچ لگنے. دنیا کے اندر آپ مجھے بتائیں کہیں پر بھی جو بڑے بڑے اس طرح کے جو نام ہوتے ہیں, ٹرمپ ہو گئے یا وارن بفے ہو گئے, اس طرح کے جو بڑے بڑے دنیا میں نام ہوتے ہیں جو کہ ان کے کہنے سے معیشت اوپر نیچے ہو سکتی ہے, اسٹاک مارکیٹ خراب ہو سکتی ہے, ان کو بولا جاتا ہے کہ آپ نے ذمہ داری, اگر معیشت ڈوب بھی رہی ہے تو آپ نے شور ہنگامہ نہیں کرنا. کیونکہ مسئلہ ریاست کا ہے نا, سیاست کا نہیں. ریاست کا ہے, کو کوئی ریاست سے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, نہ ملک سے, نہ اپنے آپ سے, اپنے ذات میں ہی ہے, اپنی ذات میں ہے. یہ اگر میں عمران خان کے ساتھ ہوتا, میں کہتا ٹھیک ہے آپ پارلیمان میں بیٹھتے, آپ ہٹ گئے تھے, آپ کہتے ٹھیک ہے میں پارلیمان میں بیٹھ کے سیاست کروں گا میں. آپ پارلیمان میں بیٹھتے, ان کے ساتھ آپ کہتے چلو یار میثاق معیشت سائن کرو. آپ جب پاور میں تھے میثاق معیشت سائن کرتے. آپ مجھے بتائیں آج عمران خان کو, آپ کل عمران خان کو وزیر اعظم بنائے, کل کیا کر لے گا عمران خان؟ کچھ نہیں, کیا حال ہے جو کر چکا. نہیں لیکن یہ کہ بندہ سب کو اپنے علاوہ وہ سب کو چور سمجھتا ہے, اپنے علاوہ باقی سب لوگوں کو وہ غلط سمجھتا ہے, خود کو سب کچھ صحیح سمجھتا ہے. اس بندہ کے ساتھ کون بیٹھ کر چلے گا؟ نہیں وہی تو اب تو مسئلہ اور بڑا ہے. سیاست میں تو یہ کہ آپ کو مل بیٹھ کے چلنا ہے, سیاست میں مل بیٹھ کے چلنا ہے. آپ نے تو ممالک کو, اپنے دوست ممالک کو ناراض کر دیا آپ نے. دیکھیں نا آپ نے تو نہ سیاست میں آپ کسی سے بات کرنے کو تیار ہیں, دوست ممالک کو آپ نے ایسی جو ہے غیر اخلاقی آپ کام کرتے رہے کہ وہ بھی آپ سے ناراض ہوئے ہیں, جو آپ کے محسن بھی رہے ہیں. نہیں ویسے ہی ہے کہ ان کو گرفتاری کی باتیں چل رہی ہیں, ایسا کوئی ہے کیا, تو گرفتار کرنے جا رہے ہیں کیا؟ میرے خیال میں تو میرے حساب سے تو یہ حکومت کی تھوڑی کمزوری بھی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی بھی کمزوری ہے کہ انہوں نے بہت ڈھیل دے کے رکھی ہوئی ہے. پاکستان کی تاریخ میں آپ مجھے بتائیں ایسا وقت کب آیا ہے کہ اتنے جلسے کیے ہوں اور اتنے الزامات لگائے ہوں اور سب جھوٹ. ابھی آپ نے زرداری صاحب کے اوپر خود ہی اپنے آپ کو جھوٹا آپ یہ بتائیں, ابھی زرداری صاحب پہ جو انہوں نے الزام لگایا ہے, مجھے تو ہنسی آ رہی ہے, میں نے اس کو سیریس لیا ہی نہیں. جب میں نے سنا میں نے تو ابھی تک سیریس نہیں لیا. کیسا ہے ایک ایسی جماعت جو خود دہشت گردی کا شکار ہو, وہ دہشت گرد یہ خود طالبان سے باتیں کرتے رہا, مذاکرات کیے اس نے,
یہ خود یہ ان کے نمائندہ رہے ہیں, ان کے نمائندہ رہے, یہ ان کے نمائندہ رہے ہیں. میں نے وہ کور کیا, وہ جو ان کو شہید کہتے رہے ہیں, ان کو القابات سے نوازے, وہ ہمارے بچے مذاکرات نواز شریف کے دور میں چل رہے تھے, ہمارے جب بچے قتل ہوتے رہے تھے یہ تو کہتے تھے کہ یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں, مذاکرات کرو ان سے, دفاتر کھولنے دو ان کو, کیا تھا اچھے اور برے پتہ نہیں کیا, ہاں اچھے والے ہیں, یہ برے والے ہیں, ان کے ہارپول ڈالو, گڈ اینڈ بیڈ طالبان, ان کو یہ تو کہہ چکے دفاتر کھولنے دو, ہاں اور دفاتر اب کھل بھی گئے, ان کی خواہش ویسے پوری بھی ہو گئی کے پی میں, تو تین کے دفاتر کھل گئے. اب سوال یہ ہے کہ زرداری صاحب کے خلاف جو انہوں نے بات کی ہے, بھائی آپ ثبوت لے کے چلے جائیے, دکھائیے کہ کس شواہد کی بنیاد پہ آپ یہ بات کر رہے ہیں, آپ جائیے نا ثبوت لے کر. یہ دیکھیں یہ ہجانی کسی کیفیت تاریخ رکھنی ہے نا, تو بس یہ مطلب یہ کہ بندہ کے پاس کچھ ہے نہیں تو ہر روز بیٹھ کر کوئی نہ کوئی اس کو چورن بیچنا ہے تاکہ پھر اس پہ کوئی کچھ بحث ہوتا ہے. ہاں لیکن آپ دیکھیں یہ بندہ بھائی مسئلہ ہے یہاں پر, مسئلہ اس وقت ریاست کا, جو بھی سلمان صاحب نے بات کی تھی میں اس سے ایگری کرتا ہوں, یہ مسئلہ ریاست کا ہے. اس وقت ملک میں اسٹیبلٹی چاہیے, اسٹیبلٹی صرف ڈالر والر نہیں, انسان لوگوں کی ذہنی طور پر بھی لوگوں کو آپ بتائیں کہ یار ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم ساتھ مل کر بیٹھ گئے, ٹھیک ہے, ہم قومی مفاد میں ایک ہو گئے. یار آپ دکھائیں نا, یہ آپ تو نہیں دکھا رہے نا, باقی تو سب ایک ہو گئے نا, سب ایک ہو گئے, سب بیٹھے ہوئے ہیں نا ایک طرح سے. کیا نون لیگ پیپلز پارٹی میں آج اختلافات نہیں ہیں؟ اس سے بڑھ کر مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ آصف زرداری نے جتنی بھی تکالیف دیکھی ہیں وہ نواز شریف کی وجہ سے دیکھی, جیل گئے ان کی وجہ سے گئے, لیکن کبھی اس سے انتقام نہیں لیا. تو عمران خان سے کیا کیوں انتقام لیں گے؟ اور میرے خیال میں کوئی عمران خان یہ کوئی, اب میں بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ کہ معاملہ پتہ نہیں مطلب آپ سے جب جلدی پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو آپ ان سے کب سوال کریں کہ یار یہ آپ کے پاس فارمولا, ان سے کوئی صحافی بیٹھ کے تو اپنی مرضی کے صحافی انٹرویو دیتے ہیں, ان کو بلاتا ہے نا جو ان کے ان سے کوئی بولے آپ ذرا بتائیے عوام کو, ہمیں سب کو بتائیے کہ آپ کے پاس کیا فارمولا ہے, آپ آئیں گے تو آپ کیا ایسا کریں گے کہ ملک کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی, ڈالر نیچے آ جائے گا, کیا کریں گے آپ؟ کیا کچھ نہیں ان کے پاس. بھائی جب یہ 100 پہ چھوڑ کر گئے تھے نا نون لیگ, تو آپ نے تو 200 پہ کر دیا تھا یار. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی چیزیں دیکھیں ہو رہی ہیں نا جس طرح سے کہ بھئی اب اس کو اب سمجھ آ گئی ہے. دیکھیں میرا جو خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو سمجھ میں آ گئی کہ اب آنے والے الیکشن میں اس کا مقابلہ پنجاب میں نون لیگ کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہونا ہے. تو اس لیے اس نے ابھی سے ہی پیپلز پارٹی کو کاؤنٹر کرنا شروع کر دیا ہے کہ تاکہ میں بتاؤں ابھی مطلب یہ کہ بندہ جس کو گولیاں لگتی ہیں نا وہ بھی 1 مہینے میں ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کا تو فورنزک رپورٹ آ گئی کہ اس کو ایک بھی گولی نہیں لگی, لیکن بندہ ابھی تک پتہ نہیں ٹانگ پہ اتنا بڑا پلاسٹر باندھ کے گھوم رہا ہے. تو یہ تو میرے خیال میں تو اس بندے کے اب آپ ذہنی کیفیت کو خود سمجھ سکتے ہیں, لیکن یہ کہ اس کو سمجھ آ گئی ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کچھ دن پہلے ابھی جب محسن نقوی کی یہ کہانی نہیں تھی تو اس وقت بھی عمران خان کہہ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ پنجاب کے اندر زرداری کو لانا چاہ رہی ہے, آپ نے یہ سن. تو اس کے اب اس کے ذہن پر سوار ہو گیا ہے کہ اب مقابلہ اس کا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہونے جا رہا ہے پنجاب کے اندر. تو یہ جب دونوں لگیں گے تو پھر اس کا سیاسی مقابلہ کریں آپ, یعنی کہ سیاسی مقابلہ کریں. اگر آپ کو ان سے خطرہ ہے تو سیاسی مقابلہ کریں نا. آپ بولے بھائی آپ ٹھیک ہے, یہ قتل کا الزام لگا دیا, یہ تو دیکھیں مسئلہ ان کے ساتھ یہ کہ یہ سیاست کبھی کی نہیں ہے انہوں نے. یہ ان کو گود میں لا کے بٹھا دیا گیا, پھر وہ خود پرویز الہی صاحب نے کہا نیپیز تبدیل کرتے رہے, اور وہ نیپیز تبدیل کرتے جو کر رہے تھے وہ بھی مجبوراً انہوں نے کرنا بند کی. وہ شاید کرتے بھی رہتے جب انہوں نے معیشت کے غلط کتنی نیپیز تبدیل کریں گے, گیلا پن بہت زیادہ ہو گیا. نہیں وہ نیپیز تو مجھے لگتا ہے کہ وہ چاہ یہی رہے کہ واپس سے جو ہے وہ مجھے لے کر آئیں اور مجھے میری نیپیز بھی تبدیل کریں. اب شاید مشکل ہو, لیکن اب مشکل ہوگا میرے حساب سے, اب یہ ہو نہیں سکتا. لیکن یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں تسلیم کرتا ہوں کہ بڑے ان کے ماننے والے ہیں, سپورٹرز ہیں ان کے, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ سیاست ملک کے مفاد میں کریں, وہ کریں اور سیاست کریں بیلٹ کے ذریعے آئیں, نہ کہ آپ کوئی چور دروازے سے اقتدار میں آئیں, بیلٹ کے ذریعے آئیں. عوام آپ کو ووٹ دے, آپ آ جائیں. بالکل. اور اگر ابھی بلدیاتی الیکشن میں آپ سندھ میں تو پٹ گئے, پنجاب میں اس میں کراچی میں جو آپ کے سب سے زیادہ ایم ایل ایز تھے, آج آپ 3rd نمبر پر آ گئے. آپ سے تو جماعت اسلامی آگے نکلتی. جماعت اسلامی آپ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ جو IMF کا پروگرام کو سیبوٹاج کرنے کی جو آڈیو لیکس ہیں شوکت ترین وغیرہ کی, یہ کسی دوسرے ملک میں ہوتا تو آج تیمور جھگڑا اور شوکت ترین کہاں ہوتے. وہ آپ علی امین گڈا پور کی آپ نے آڈیو سنی, 16 کروڑ روپے رشوت مانگ رہا ہے مبینہ طور پر کہ بھائی وہ میرا حصہ نہیں. ہاں اس نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے 25 کروڑ اور بھی آنے وہ مانگ رہا ہے. اور پھر وہ بڑے اسے کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ تو میری آڈیو ہے, فیک نہیں ہے, بس یہ مجھے بتائیں کہ یہ اس طرح کی ریکارڈنگز کیوں ہو رہی ہیں. یعنی کہ وہ جو ریاست مدینہ بنانے آئے تھے, وہ ریاست مدینہ میں کروڑوں روپے کی کرپشن ہو رہی.
اور پھر وہ بندہ بیٹھ کے کہتا ہے یا کنا بدو یا کنستین مسئلہ یہ ہے کہ یوں ہو گیا وہ ہو گیا، آپ قرآن سے ریاست شروع کرتے مدینہ اور کی سارا جھوٹ بول کر مقدس کرپشن کرتے رہے، گھڑی تک آپ نے نہیں چھوڑی. اور بات آپ ایسے مقدس نام لیتے ہیں ریاست مدینہ، پھر آپ یعنی کہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جو ہے وہ رسول اللہ کی مثالیں دیتے ہیں، آپ حضرت عمر کی مثالیں دے رہے ہیں، حضرت علی کی مثالیں دے رہے ہیں، امام حسین کی مثالیں دے رہے ہیں. آپ یعنی کہ مثالیں اتنی بڑی بڑی آپ دیتے ہیں، تسبیح آپ ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو کام ہے اب میں تو یہاں پر ابھی کیا کرنا بھی وہ عائلہ ملک اور طرح طرح کی ریکارڈنگ ذکر بھی کرتے ہوئے ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہماری بہنیں بیٹیاں دیکھ رہی ہیں. تو پھر ویسے بہرحال یہ کہ بس مختصر بتائیں کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے، ہونے کیا جا رہا ہے، اب کیا ہوگا، اب آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیں میں مریم صاحبہ کے لیے بہت چیلنجز ہیں اور پاکستان کے لیے چیلنجز ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو ریاست ہے اس کو ریاست بن کے اب کام کرنا پڑے گا. آپ نے ملک کو کسی ایک فرد واحد، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے عمران خان ہو، چاہے آصف علی زرداری صاحب ہو، چاہے کوئی آدمی فرد واحد کے پیچھے ہم ملک کو نہیں قربان ہونے دیں گے. اور ملک کی آپ نے ملک کو بچانا ہے، اور ملک بچانے کے لیے آپ نے سخت فیصلے کرنے ہیں. سخت فیصلے جب ہوں گے تو شاید ہمیں مہنگائی بھی کرنی پڑے، ہمیں پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑے گا. جب وہ پیٹ پہ پتھر باندھے گا تو اگر آپ یہ سیاست ہی کرنی ہے اور ملک میں ایک آپ چاہ رہے ہیں پھیلانی ہے تو پھر تو ملک کو توڑنے جا رہے ہیں، پھر تو ابھی سے ہی آرٹیکل 6 ان پر لگا دینا چاہیے. آپ پھر ملک سے آپ غداری. فراز درویش صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ویورز اساں گفتگو کیسی اج پروگرام میں پروگرام کے آخر میں وری ماں یوں ساॻी ॻाल्हि चवंदुसि عمران خان ایک عجیب غریب قسم جو الزام हयो आहे आसिफ ज़रदारी साहब जे मथां तो खेसि क़तल कराइणु चाहे थो ऐं उन में उन दहशतगर्द तंज़ीम खे पैसा बि ॾेई छॾिया आहिनि छाकाणि त वरी करप्शन कई आहे, उन वटि वॾो पैसो आहे. अजीब ग़रीब क़िस्म जो हिकिड़ो इहो उनजो इल्ज़ाम आहे. ऐं अहिड़ा इल्ज़ाम हू हर ॿिए ॾींहं ते वरी यूटर्न वठी ऐं हिकु ॿिनि ॾींहंनि में तव्हांजे वरी साम्हूं हूंदो त वरी हो कंहिं ॿिए माण्हू जो नालो खणी छॾींदो. जहिड़े नमूने सां हुन पंहिंजे मथां अटैक ऐं उनखां पहिरीं जेको हुनजी हुकूमत जेका तब्दील थी त उनजे हवाले सां बि पहिरियां हुन साइफ़र ॾेखारे त हीअ नज़रिए मुंहिंजी हुकूमत हटाई पई वञे, पोइ वरी चई मुंहिंजी अमरीका मुंहिंजी हुकूमत हटाई, बाद में वरी चई त ॿिए के बि फलाणे माण्हू हटाई, हुसैन हक़ानी खां थींदो अची मोहसिन नक़वी ते बीठो. वरी जॾहिं हुनजे मथां हमले जी ॻाल्हि आई त हमले जी बि हू पहिरियां ॻाल्हि कई त भई हिन में फलाणा माण्हू मुलविस आहिनि जिन जे लाइ हुन FIR जी बि कोशिशि कई त परवेज़ इलाही उहा FIR कोन हुनजी काटी हुई. उनखां थींदो वरी मज़हबी गिरोहनि खां थींदो हाणे आसिफ ज़रदारी साहब ते पहुतो आहे. अञा इलेक्शन में ॾींहं पिया आहिनि, अञा ख़बर न आहे हू कंहिंजा नाला खणंदो. पर इन वक़्तु हिन सॼी सूरत हाल में नज़र ईअं पियो अचे त इमरान ख़ान खे सिर्फ़ु पंहिंजी सियासत ई अज़ीज़ आहे ऐं पाकिस्तान हिन वक़्तु इंतिहाई नाज़ुक दौर मां गुज़री रहियो आहे. रियासत बचाइण जे वक़्त ते को माण्हू सियासत करे रहियो आहे त उन मुल्क जो केतिरो सॼणु थी सघे थो इहो अवाम हाणे सम्झी चुको आहे. ऐं मुंहिंजे ख़्याल में इमरान ख़ान हाणे इन हवाले सां बि परेशान आहे त पंजाब जे अंदरि हाणे उनखे नून लीग सां गॾोगॾु पीपल्स पार्टी बि चैलेंज करणु पई वञे ऐं 2023 जो जेको इलेक्शन आहे उहो पंजाब जे अंदरि घटि में घटि दिलचस्प ज़रूरु थींदो, छाकाणि त पीपल्स पार्टी बि हाणे उन फॉर्म में अची रही आहे. ऐं आसिफ ज़रदारी साहब चयो आहे त मुंहिंजी इहा ख़्वाहिश आहे या मुंहिंजो ख़्वाबु आहे त मां बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे मुल्क जो वज़ीर आज़म ॾिसां त हिन भेरे नवाज़ शरीफ़ जी अञा बि वापसी नज़र कोन पई अचे. शहबाज़ शरीफ़ जी परफॉर्मेंस या जेको सॼो कुझु आहे उहो तव्हांजे साम्हूं आहे. त बहरहाल इन मामले में इमरान ख़ान हाणे खां ई अजीबो ग़रीब क़िस्म जूं शयूं करणु पियो वञे. बहरहाल इन हवाले सां जेके असांजा इदारा आहिनि उन्हनि खे ज़रूरु नोटिस वठणु घुरिजे ऐं पार्लियामेंट खे इन हवाले सां वधीक इफेक्टिव थियण जी ज़रूरत आहे, छाकाणि त सभिनी माण्हुनि खे हाणे इहो ज़हन में रखणु घुरिजे, आवाम समेत सभिनी पॉलिटिकल लीडरशिप खे इहो ज़हन में रखणो पवंदो त हीअ वक़्तु सियासत बचाइण जो न रियासत बचाइण जो.